من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24ویں پارے کا 19واں رکوع سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے۔ اللہ نے رات بنائی، اللہ نے دن بنایا۔ اگر کوئی اس پہ غور کرے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند یہ بھی اللہ نے بنائے، تو یہ چاروں چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اس لیے سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ بعض لوگ ہیں جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور بعض ہیں جو چاند کو سجدہ کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج، چاند اور ستارے تینوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ پھر قوم سبا جو ہے، جس کی ملکہ بلقیس تھی، وہ قوم بھی سورج کو سجدہ کیا کرتی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تو مخلوق ہے، خالق کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ لوگ تکبر کریں، یعنی انسان ہو کر تکبر کریں کہ ہم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تو فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، رب کے پاس جو مخلوق ہے یعنی فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ رات اور دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرشتے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جن کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ نیند، نہ تھکاوٹ، کچھ بھی نہیں۔ ان کا نہ خاندان ہوتا ہے کہ ان کا پتہ ہو کہ جی اس کا باپ فلاں ہے اور اس کی ماں فلاں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جس کے ہاں تھکاوٹ نہیں، بھوک پیاس نہیں، اور اللہ نے جس کام میں لگا دیا ہزاروں سال گزر گئے اسی کام میں لگے ہیں۔ بعض فرشتے کھڑے ہیں اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کھڑے کھڑے، بعض رکوع کی حالت میں ہیں، بعض سجدے کی حالت میں ہیں، بعض اتحیات کی شکل میں ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تکبر کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی بہت مخلوق ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، اور وہ ایسے ہیں جو تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، میں نے پڑھی اور آپ نے سنی، تو سجدہ تلاوت ہم پر واجب ہو گیا۔ ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، انک تری الارض، کہ تو نے زمین کو دیکھا کہ خاشعۃ، کہ یہ دبی ہوئی تھی، مرجھائی ہوئی تھی، اس میں فصل نہیں ہو رہی تھی، گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ تو فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو جب ہم نے اس پر پانی اتارا یعنی بارش برسائی، اہتزت، یہ تر و تازہ ہو گئی، اور وربت، پھلنے پھولنے لگی،
یعنی اس پر جو فصلیں تھیں وہ پھلنے پھولنے لگی۔ تو ان الذی احیاہا، جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتا، وہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ہر دور کا کافر یہی کہتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھ لیا کہ جس اللہ نے مردہ زمین کو بارش کے پانی کے ذریعے سے زندہ کیا، وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، کیونکہ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا بھی، اور ایک معنی ہوتا ہے اس کی غلط تعویل کرنا۔ اللہ نے کچھ اور بتایا، وہ اس کا الٹ کہتا ہے، پڑھتا آیت ہے لیکن اس آیت سے مراد کوئی اور چیز لیتا ہے، جو اللہ مراد لیتے ہیں وہ نہیں لیتا۔ تو ان کو، اس عمل کو الحاد کہتے ہیں، اور اس عمل کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں۔ جیسا کہ دہریہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا صاف انکار کر دیتے ہیں، اور اسی طرح آج کل بھی ابھی ہندوستان میں جو مناظرہ ہوا، آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، وہ اللہ کا انکار کر دے، کہتے اللہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے کائنات خود بخود بن گئی۔ پھر اللہ کی آیات میں وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا بھی اگر زمین و آسمان اللہ نے بنائے، سورج چاند ستارے اللہ نے بنائے، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اب یہ سوال شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور الحاد کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت سے ہٹ کر چلنا۔ پوری امت ایک طرف ہے اور وہ الگ ایک طرف گروپ بنا کے چل رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر بعض علاقوں میں کھودی جاتی ہے سیدھی، پھر سائیڈ پہ قبر بنائی جاتی ہے، اس میں میت کو رکھ کر آگے اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں اور پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اس قبر کو لحد والی قبر کہتے ہیں، یعنی ایک کنارے پر ہے یہ۔ تو اسی طرح جو امت مسلمہ کا راستہ چھوڑ کر کنارے پر ہو جائے، اس کو بھی ملحد کہتے ہیں۔ جو مسلمہ عقائد ہیں، نظریات ہیں، جس پہ پوری امت متفق ہے، اب ایک نیا بندہ اٹھا، اس نے کہا میں تو نہیں مانتا، میں الگ چلتا ہوں، تو اس کو بھی ملحد کہتے ہیں۔ اب اللہ سوال کر رہے ہیں، افمن یلقی فی النار، ایک شخص وہ ہے جس کو جہنم کی آگ میں ڈالا گیا، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو قیامت کے دن بڑے امن میں ہوگا، تو کون بہتر ہے؟ ظاہری بات ہے جو امن میں ہے وہ بہتر ہے، اور جس کو جہنم میں ڈالا گیا وہ تو بہتر نہیں ہے۔ اعملوا ما شئتم، اب تمہاری مرضی ہے، جو مرضی عمل کرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جن لوگوں نے انکار کیا قرآن کریم کا جب ان کے پاس آیا، انہوں نے انکار کر دیا، یہ وہی ہیں جو الحاد کرنے والے۔ اسی کا یعنی اسی کی تشریح کی گئی کہ ہماری آیات میں الحاد کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو نادر کتاب ہے، بہت قیمتی کتاب ہے، اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو اس کی صفت یہ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن کریم میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ باطل سے مراد شیطان ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو، وہ قرآن کریم میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کی وضاحت علماء نے یہ کی کہ اس کے آگے سے داخل نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کسی بھی سمت سے قرآن میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔
اور ایک وضاحت یہ کی ہے کہ من بین یدیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ولا من خلفہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں تو کمی بیشی نہیں کر رہا لیکن اس کے مطلب کے اندر تحریف کر رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ 14ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تنزیل من حکیم حمید، قرآن کریم کا نازل ہونا اس اللہ کی طرف سے ہے جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ ما یقال لک، آپ سے وہی باتیں کی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ کی گئیں، یعنی جو اعتراضات آپ پر ہو رہے ہیں یہی اعتراضات آپ سے پہلے نبیوں پر بھی ہوئے ہیں۔ ان ربک لذو مغفرہ، آپ کا رب بخشنے والا بھی ہے اور پکڑنے پہ آئے تو بڑی سخت پکڑ کرتا ہے۔ پھر مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ نبی بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی میں ہے، کہتے تو خود بنا لیتے ہیں، قرآن عجمی زبان میں ہوتا، کسی اور زبان میں ہوتا، پھر ہم مانتے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم قرآن کریم کو کسی اور زبان میں اتارتے تو تب انہوں نے یہ کہنا تھا لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیات کو تفصیل سے کیوں نہیں بیان کیا گیا، وضاحت کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ عربی اس کو باقاعدہ زبان کہا جاتا ہے، اور عربی کے علاوہ جتنی زبانیں ہیں ان کو گونگی زبان کہا جاتا ہے۔ عجمی کا معنی گونگا ہے، تو عربی لوگ اپنے علاوہ باقیوں گونگا سمجھتے ہیں، کیونکہ عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک ایک چیز کے 100 نام بھی ہیں، چیز ایک ہی ہے، نام 100 ہیں اس کے، اتنی فصاحت والی زبان ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر عجمی زبان میں اتارتے تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ یہ آیات تفصیل سے تو بیان نہیں ہوئی۔ پھر دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کرنا تھا کہ اعجمی و عربی، کہ عجیب بات ہے، نبی عربی میں یعنی ان کی زبان عربی اور قرآن عجمی، اگر ہم کسی اور زبان میں اتارتے پھر یہ اعتراض کرتے۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور شروع ہی میں اللہ نے فرما دیا ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم متقیوں کو جنت تک کا راستہ دکھاتا ہے، اور شفا یہ ہم 15ویں پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، 12ویں پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا کہ مجھے فلاں بیماری ہے، آپ فرماتے قرآن کی تلاوت کرو۔ احادیث میں ہے کسی نے کہا میرے گلے میں درد، کسی کا میرے سر میں درد، کسی نے کہا میرے سینے میں درد، کسی کا میری آنکھ میں درد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ہی بات فرمائی کہ قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقرا، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ڈانٹیں پڑی ہوئی ہیں، یعنی ان کو باتیں سنائی نہیں دے رہی، اور وہ قرآن کریم کے بارے میں اندھے ہوئے پڑے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پکارا جا رہا ہے دور سے، من مکان بعید۔ عرب میں جو آدمی بات مان لے کہتے ہیں اس نے بڑے قریب سے بات سنی، اور جو نہ مانے کہتے ہیں اس نے بڑی دور سے بات سنی، یعنی یہ ماننے والا نہیں ہے تو یہ دور ہے، اور جو ماننے والا کہتے ہیں یہ قریب ہے۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے اور وہاں کا ایک یعنی اصطلاح ہے وہاں کی۔ تو اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ کافر لوگ وہ ہیں کہ جن کو دور سے پکارا جا رہا ہے، یعنی وہ سننے والے ماننے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں لوگوں نے اختلاف کیا، یعنی یہودیوں ہی کے کئی گروہ بنے، آپس میں اختلاف کر لیا۔ اگر تیرے رب نے قیامت مقرر نہ کی ہوتی تو اللہ دنیا میں فیصلہ کر دیتا، لیکن اللہ نے فیصلے کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے،
اور یہ لوگ قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک بھی وہ منہ مریب جو ان کو بے چین کر رہا ہے، یعنی شک ہے اور اندر ہی اندر بے چین بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں قیامت ہے، پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ کبھی کبھی ہمیں شک پڑتا ہے کہ قیامت ہوگی، مانتے نہیں تھے، پھر بھی کہتے کبھی کبھی شک پڑتا۔ من عامل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے، فلنفسی، اس کا اپنا بھلا ہے، اپنا فائدہ ہے، اور اگر برے عمل کرتا ہے تو فعلیہا، اس کا وبال اسی پہ پڑے گا، کیونکہ تیرا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نہیں ظلم کرتا، اللہ تو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، پھر بندے کو اختیار دیتا ہے، اب تیری مرضی ہے سیدھے راستے پہ چل، تیری مرضی ہے غلط راستے پہ چل۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ فسق و فجور کا راستہ ہے، یہ تقوی کا راستہ ہے، آگے تیری مرضی ہے تو کس پہ چلتا ہے۔ تو جو نیک عمل کرے گا اس کا اپنا بھلا ہے، جو برے کام کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیک عمل کرنے سے رب کو فائدہ ہوگا، اور یا میں برے عمل کروں گا تو رب کا نقصان ہوگا۔ ساری کائنات بھی رب کی نافرمان ہو جائے تو رب کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اور ساری کائنات مل کر نیک عمل شروع کر دے تو تب بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، اللہ کی شان تو پہلے ہی بہت بلند ہے۔ تو اسے اللہ فرما رہے ہیں نیک عمل کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، برے عمل کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔